ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جی۔ تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم افتح لنا فتحا بجاہ صاحب الفتح المبین بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ معزز شرکاء اور احباب، الحکم العطائیہ کے دروس میں آج ہم حکمت نمبر 61 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو حکمت نمبر 61 ہے یہ وہم سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں ما قادک شیء مثل الوہم، ما قادک شیء مثل الوہم، تمہیں کوئی چیز اس طرح ہانک کر اپنے پیچھے نہیں لگا سکتی جیسے وہم تمہیں ہانک کر اپنے پیچھے لگا لیتا۔ تو قاد یقودو کا مطلب ویسے ہوتا ہے چلانا، اور یہاں مطلب ہوگا کہ ہانکنا اور اپنے پیچھے لگا لینا، اپنے ساتھ لے جانا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے اور سکون قلب سے ہٹا کر گمراہ کرنے اور اپنی گرفت میں لینے کے لیے وہم اور خیالی اندیشوں سے بڑھ کر کوئی طاقتور چیز اور نہیں ہے۔ تو اس میں جو وہم ہے وہ تصوف میں بھی ایک بہت بڑی باطنی بیماری کر دیا گیا ہے، اور وہم سے مراد یہ ہے کہ غیر حقیقی خیالات، وسوسے، مستقبل کے خوف اور اندیشے اور باطل امیدیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کا جو وہم ہوتا ہے وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا وہم جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ چال نہ چلی یا فلاں شخص کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، یا میری تدبیر ہی میرے رزق کی ضامن ہے۔ یہ وہم انسان کو حرص، طمع اور مخلوق کی غلامی کی طرف ہانک کے لے جاتا ہے، اور توکل علی اللہ کے مقام سے انسان گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان ہے اس کو کبھی بھی وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اوہام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے تاکہ وہ یقین کی قوت حاصل کر سکے۔ وہم کئی طرح کے ہوتے ہیں، نماز کے اندر بھی انسان کو وہم آتے ہیں، عبادت کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو ہر وہ وہم جو انسان کو اللہ رب العزت پر بھروسے سے روک کے، وہ ایک ایسی بیماری ہے جو تصوف میں ایک سالک کے لیے بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی۔ انسان اکثر یہ وہم بھی پال لیتا ہے کہ فلاں مخلوق، حاکم یا افسر یا کوئی دشمن مجھے نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ پھر یہ وہم اسے شرک خفی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں وہ اللہ کے بجائے مخلوق سے ڈرتا ہے اور مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ تو صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی مخلوق سے امید وابستہ نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، بلکہ انسان کو ہمیشہ اپنے مالک و مولا سے ہی امید رکھنی چاہیے۔ روحانی سفر میں شیطان انسان کے دل میں یہ وہم ڈالتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو، تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی، یا تم کبھی اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ تو یہ وہم سالک کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے، اور وہ نیکی کے راستے سے ہٹ کر بالکل ہی برائی کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری نے وہم کی ان تمام اشکال سے بچنے کے لیے یہ حکمت ارشاد فرمائی کہ ما قادک شیء مثل الوہم، کہ وہم جو ہے وہ جس طرح تمہیں اپنے پیچھے لگا کے سیدھے راستے سے بھٹکا سکتا ہے، اس طرح کی کوئی اور شے شاید نہ ہو۔ اس وجہ سے اس وہم سے بچنے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں ہر قسم کے وہم سے نجات عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں جو حدیث پاک میں ہیں ان میں بھی اس سے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور اسی طرح سوء ظن اور برے گمان رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت ساری آیات اور حدیث اس پہ شاہد عادل ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ تو حسن ظن کا حکم ہے اور برے وہم سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ فال بد لینا، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی وہ جو پرانے دور میں تیر نکالتے تھے اور ان پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جی آج یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، یا اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے یا اس طرح کا کوئی بدشگونی جو ہے، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ ساری اسی وہم سے بچنے کی صورتیں ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اپنے دل سے اگر مگر اور وہم نکال دو، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، چاہے تم پہاڑ کی چوٹی پر ہو، اور جو مقدر میں نہیں وہ دنیا کی تمام تدبیروں کے باوجود تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فتوح الغیب شریف کی ایک عبارت کا ترجمہ ہے۔ بیداری کا درس دیا جا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں زنجیروں سے جان کر کوئی اتنی دور نہیں لے جا سکتا جتنا تمہارا اپنا وہم تمہیں سچی خوشی اور اطمینان قلب اور توکل سے دور لے جاتا ہے، لہذا اس سے بچتے رہو۔ بالکل مختصر اور واضح یہ حکمت ہے۔ اس پہ اگر کوئی علامہ افتخار صاحب اگر موجود ہیں یا کوئی اور دوست کوئی بات فرمانا چاہیں تو ضرور۔ تو اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حکمت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا انت حر مما انت عنہ آیسن، انت حر مما انت عنہ آیسن وعبد لما انت له طامع۔ یہ بڑی اہم ارشاد ہے۔ فرمایا انت حر، تو آزاد ہے ہر اس چیز سے، مما انت عنہ آیسن، جس سے تو مایوس ہے، جس سے تو نا امید ہے، یعنی دنیا کی چیزوں میں سے جس سے تو مایوس ہے، نا امید ہے، اس کی قید سے تو آزاد ہے۔ وعبد لما انت له طامع، اور تو اس کا بندہ اور غلام ہے جس کی تو طمع اور لالچ کرے۔ یہاں یہ فرمایا کہ جس چیز کی طمع تیرے دل میں نہیں اس سے تو آزاد ہے، اور جس چیز کی لالچ اور طمع تیرے اندر موجود ہے اس شے کا تو غلام اور عبد ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ انسان جب کسی شے کا لالچ کرتا ہے اور اس کے دل میں کسی شے کی طمع پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر اس کا ایک غلام سا بن کے رہ جاتا ہے۔ مثلا مجھے فلاں شخص، فلاں منصب یا فلاں دنیاوی فائدے کی ضرورت ہے، اگر انسان اپنے دل میں کوئی ایسا لالچ رکھ لے تو پھر اس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بلیک میل ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے وہ آزادی اس کی سلب ہو جاتی ہے۔ تو جو لالچ ہے وہ انسان میں غلامی پیدا کرتی ہے، اور جو لالچ سے آزاد ہو کر قناعت ہے وہ انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ جو قناعت کی دولت ہے اس کی وجہ سے انسان ہر قسم کی طمع سے آزاد ہو جاتا ہے، اور لیکن جو لالچ ہے وہ انسان کو ان چیزوں کا غلام بنا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا انت حر مما انت عنہ آیسن، کہ تو جس شے سے مایوس اور نا امید ہے تو اس سے آزاد ہے۔ وعبد لما انت له طامع، اور جس شے کی تو طمع رکھتا ہے تو اس کا غلام ہے اور عبد بے دام ہے۔ لہذا تجھے یہ چاہیے کہ تو کسی دنیاوی شے کا لالچ اپنے دل میں نہ پال تاکہ تیری آزادی سلب نہ ہو جائے، وگرنہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھکتا پھرے گا اور لوگوں کی تو ہے وہ منت کرے گا، اور تو اس طریقے سے اپنی آزادی کو سلب کر دے گا۔ انسان جس گھڑی کسی مخلوق کے مال، عہدے، تعریف یا ہمدردی کی طمع اپنے دل میں پال لیتا ہے
تو اس گھڑی وہ غلام بن جاتا ہے. پھر وہ خوشامد بھی کرتا ہے، اپنی عزت نفس کا سودا بھی کرتا ہے، حق بات کہنے سے کتراتا بھی ہے، اور دوسروں کے اشاروں پہ دن رات ناچنا شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے حضور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اپنے رب ہی کی طرف دل لگاؤ اور اسی سے امید رکھو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور تمہاری رغبت اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے. اسی طرح بہت ساری اور آیات جو ہیں ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ انسان کے لیے مرغوب چیزیں جو ہیں ان کی محبت خوشنما بنا دی ہے. تو بندہ اگر ان چیزوں کی محبت میں زیادہ آگے بڑھ جائے اور طمع اور لالچ شروع کر دے تو وہ پھر غلامی کی زندگی میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم و تعس عبد الدینار، کہ درہم اور دینار کا بندہ جو ہے اس پہ لعنت ہے اور وہ ہلاک ہو گیا. حضرت مولا علی شیر خدا کا یہ قول پہلے بھی گزر چکا. آپ نے فرمایا الطمع رق مؤبد، کہ طمع یہ ہمیشہ کے لیے غلامی کا نام ہے. تو اس لالچ سے بچنے کا اس حکمت میں درس دیا گیا ہے. اس کے بعد الحکمہ ستون ہے، یعنی 63 نمبر. یہ ریز ہینڈ کس نے کیا جی؟ جی السلام علیکم جناب علی، بسم اللہ. کیا حال ہے جناب؟ شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں خیریت ہے؟ اللہ کا فضل ہے، بالکل خیر. ابراہیم پاشا شام کا اور مصر کا حکمران تھا. جی وہ دمشق کی جامع مسجد میں درس حدیث میں شامل ہونے حضرت شیخ سعید حلبی محدث جی کے درس میں شامل ہونے کے لیے آیا. اس دن آپ کے گھٹنوں میں کوئی تکلیف تھی، آپ اپنے پاؤں مبارک پھیلا کے درس دے رہے تھے. تو جب وہ آیا تو بڑے اپنے شاہی پروٹوکول کے ساتھ سب لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، لیکن حضرت شیخ سعید حلبی نے اپنے پاؤں اسی طرح پھیلائے رکھے. ٹھیک ہے، جی اس کو اچھا نہ لگا، اس کے درباریوں کو بھی اچھا نہ لگا. درس ختم ہوا تو اس نے اپنے خادم کے ذریعے 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے. انہوں نے مسکرا کے واپس کر دیے اور جی فرمایا کہ ان الذی یمد رجلیہ ہاں ہاں، لا یمد یدیہ. کیا بات. ان الذی یمد یمد رجلیہ رجلہ، لا یمد یدیہ. سبحان اللہ جو سبحان. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا میں اس کو بعد والے کو پہلے لے آتا ہوں. جس کو ہاتھ پھیلانا نہیں آتا وہ بڑے سے بڑے کے سامنے بھی پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکتا ہے. جی یہ جی اس جی، کی آزادی ہے اور یہ اس کا استغنا ہے. میں صرف سبحان اس اللہ واقعہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کیا ان بات، الذی کیا بات. یمد رجلیہ لا یمد یدیہ. سبحان اللہ. بس مجھے میں علامہ صرف اقبال یہ کا ایڈ یہ کرنا. شعر یاد آ گیا، علامہ کا شعر یاد آ گیا. خدا کے نیک بندوں کو حکومت میں غلامی میں جی ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. بے شک. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو انسان کو بچاتی ہے ہر حال میں غلامی سے، تو وہ استغنا کی ذرا ہے، جو آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت واقعے سے اس کو مزید واضح فرما دیا. میں یہ یہاں پہ ایک حکمت. اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا جی کہ 6-7 سال میں بیرا شریف میں زیر تعلیم رہا. اس کے علاوہ بھی سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خاصی شفقتیں رہی، خاصا قرب رہا، لیکن اتنے سبحان. عرصے میں کبھی آپ سے کوئی دعویٰ نہیں سنا
جی ہاں، صرف ایک دفعہ ایک دعویٰ آپ کی زبان سے سنا کہ کسی نے اگر استغنا دیکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس آ کے دیکھے. سبحان صرف اللہ. یہ ایک دعویٰ اس 6-7 سالہ جو دور طالب علمی تھا، اور الحمدللہ خاصی شفقتیں تھی، بڑا قرب حاصل رہا. تو یہ صرف ایک استغنا، اور اسی کے سبحان اندر سب کچھ آ جاتا ہے. سبحان ماشاء. جناب آگے ہم حکمت نمبر 63 جو ہے اس کو پڑھیں گے. اس میں بھی ایک کمال کی بات جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں اور ایک حقیقت ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قید الیہ بالسلاسل الامتحان. اللہ اکبر. من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قید الیہ بالسلاسل الامتحان. ترجمہ کیا ہوگا؟ اقبل یقبل، اقبال کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا. تو جو شخص اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ ہو سکے اس کے احسانات کی لطافتوں کی وجہ سے اور کرم نوازیوں کی وجہ سے، تو پھر اس کو امتحان کی زنجیروں میں جکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. تو دو ہی حالات انسان پہ ہوتی ہیں، یا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات احسانات جو ہر وقت ہمارے اوپر برس رہے ہیں ان کی نعمتوں میں رہ رہا ہے، عیش و عشرت میں ہے، آسانی میں ہے، صحت میں ہے، بہت سی نعمتیں ہر وقت جو ہیں ان سے وہ شاد کام ہو رہا ہے. تو ایسا بندہ جو ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اسے کہنا نہ پڑے، جس کریم کی طرف سے اس کے اوپر یہ مہربانیاں ہو رہی ہیں وہ خود ہی احساس تشکر میں اس کی بارگاہ میں جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو جائے. کیونکہ ساری زندگی بھی سجدے میں رہے تو کسی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتا، تو اس نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. لیکن جو بندے اس احسان کی قدر نہیں جانتے اور احسانات سے لطف اندوز ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو انہیں ڈھیل تو اللہ دیتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت ان کو امتحان اور ابتلا اور آزمائش کی زنجیریں ڈال کر بہرحال اپنی جانب لے آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب ان پہ آزمائشیں آتی ہیں اور وہ آزمائے جاتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تو پھر وہی لوگ جو پہلے اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے آسانیوں میں، تو وہ پھر روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں اور اللہ اللہ اپنی زبان سے پکارتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ تمہیں امتحان کی زنجیروں میں ڈال کے لایا جائے، تم خود ہی حاضر ہو جاؤ اور اس کی بندگی کو اختیار کر لو. تو جو اس طریقے سے بندگی اختیار کرے گا مقام حیا پہ فائز ہوگا اور وہ خود بخود اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا، گناہوں سے تائب ہو جائے گا، مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، تو اس کا مقام بلند ہوگا. لیکن جو غافل نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی سرکش اور مغرور رہے، اللہ سے دور رہے، لطف اور احسان کو نہ سمجھے، تو پھر اس کی تربیت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اس پر کوئی تنگی، بیماری، نقصان یا مصیبت ڈال دی جاتی. جب اس کا غرور ٹوٹتا ہے تو تڑپ کر پکارتا ہے، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما. یہ آزمائشیں در حقیقت سزا نہیں، جو لوگ اسے سزا کہتے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں. یہ آزمائشیں در حقیقت وہ زنجیریں ہوتی ہیں جو بندے کو کھینچ کر دوبارہ مالک کے دامن سے وابستہ کر دیتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں پکڑ لیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. فَاذْكُرُونِي
اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو. جو ناشکری کرتا ہے پھر اس پہ گرفت آتی ہے. ایک مشہور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھ کر اور ایسے قیدیوں کو دیکھ کر تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف ہانکے جا رہے ہوتے. صوفیاء اس کا ایک باطنی مفہوم یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آزمائشوں کی زنجیروں سے انسان کو زبردستی اللہ کے قرب اور جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں، بلا اور مصیبت اولیاء کے لیے اللہ کا راز ہے اور غافلوں کے لیے بیداری کا تازیانہ اور کوڑا ہے. جب غافل پر مصیبت آتی ہے تو وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. تو یہ اس حکمت کا سادہ مفہوم ہے. یہ مصیبت کا وہ سجدہ دل کی عاجزی کے ساتھ ہو، عافیت کی اس 100 رکعت سے بہتر ہے جو انسان کو غرور اور غفلت میں مبتلا کرے. تو انسان کو پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کا شکر بجا لائے تاکہ وہ ان آزمائشوں سے بچا رہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی کڑی مصیبت نہ آئے. لیکن اگر کوئی آزمائش آ بھی جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ کوئی نعوذ باللہ میرے اوپر عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے کہ میں بھٹکا ہوا تھا، میں غافل تھا. تو اب اللہ نے اس کھڑکی کو کھول کر اس سے مجھے اپنی جانب بلایا ہے اور متوجہ کیا ہے. تو پھر بھی وہ متوجہ ہو جائے اور ذکر و فکر شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کے فضل اور احسان کی ایک صورت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے. من لم يقبل على الله بملاطفات الاحسان قید الیہ بالسلاسل الامتحان. تو یہ حکمت نمبر 63 کا وہ مفہوم تھا جس کو ہم نے بیان کیا کہ عقل مندی یہ ہے کہ انسان پہلی ہی آواز پر لبیک کہہ دے. جب اللہ عافیت رزق اور خوشیاں دے تو بندہ مسجد کا راستہ اختیار کرے، شکر گزار بنے، غفلت چھوڑ دے. اگر وہ اس نرمی سے نہیں مانے گا تو اللہ کا قانون اسے دور نہیں چھوڑے گا، بلکہ پھر وہ مصیبت، بیماری یا کسی نقصان کے ذریعے اس کا غرور توڑے گا اور اسے اپنے آستانے پر آنے پر مجبور کرے گا. بس زنجیروں سے جکڑ جانے سے بہتر ہے کہ انسان محبت کے سائے میں خود چل کر چلا آئے اور حاضری دے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تعلیل بلند کرے. تو اس پہ کوئی اور بات جناب اگر ہو تو فرمائیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. جی 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 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ جی انما نبلوکم بالخیر والشر فتنہ. سبحان اور اسی طرح وَهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّی لیبلونی. لِیَبْلُوَنِی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ. جی ہمارے ذہن میں ابتلاء و آزمائش کا جب لفظ آتا ہے تو صرف مصیبتوں کا تصور آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ابتلاء و آزمائش ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کر ہمیں آزماتا ہے کہ ہم لیبلونی أَأَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ. اور جب ہم اس مہربانیوں کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں ہوتے تو پھر وہ دوسری چیز جو ہے یہ جس کو ہم مصائب و آلام کہتے ہیں اس طرف بات آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ مصائب و آلام بھی سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ انہیں دمے کی تکلیف ہو گئی اور اتنی زور سے کھانسی آتی کہ سانس اکھڑ جاتا. جی جی ان کی والدہ نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ بیٹا دعا کرو، وہ کہتے جو اللہ کرے، اللہ کی قضا پہ راضی رہنا چاہیے. ایک دن اماں جی جب لاہور کی دیگر عورتیں آئیں تو ان کے اندر وہ بھی پردہ کر کے بیٹھ گئیں. جب باری آئی تو انہوں نے حضرت میاں میر سے کہا کہ میرا ایک ہی بچہ ہے اور اس کو دمے کی تکلیف ہے، دعا فرمائے. آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس مائی کے بیٹے کو دمے کی تکلیف سے نجات عطا فرما.
महफिल बर्खास्त हुई, उन्हें कह आई और वो तमाम जो सीने के अंदर बलगम वगैरह जमा हुआ था वो निकल गया। रात को पहले जब रात को सोते थे तो खांसी की वजह से सो नहीं सकते थे, आज बड़े आराम से मजे से सोए। सुबह तहज्जुद के लिए उठे तो अम्मा जी ने पूछा, बेटा क्या हाल है, कैसे हो? बार बार जब पूछा तो हजरत मियाँ मीर ने फरमाया कि कल एक खातून ने मुझसे दुआ करवाई थी, वो कहीं आप ही तो नहीं थी। उन्होंने खुशी से कहा, बेटा तुम तो अपने लिए दुआ नहीं करते थे, मैंने इस तरह दुआ करवाई, अल्लाह ताला ने देखो कितना करम फरमाया है। उन्होंने फरमाया, अम्मा जी करम तो वो था कि जब मेरा सांस उखड़ता था तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती थी, मियाँ मीर सुनाओ क्या हाल है। आज पूरी रात मियाँ मीर किसी खाते में नहीं रहा, किसी ने पूरी रात नहीं पूछा कि सुनाओ मियाँ मीर तुम्हारा क्या हाल। अब आप फरमाएं कि आपने वो नेमतें जो मुझे इससे पहले मुयस्सर थी, मैं उन नेमतों से, उस उन इनायात से महरूम हो गया। तो ये जी मसाइब व आलाम जो हैं ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से, और वो आजबन लिअम्रिल मोमिन इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर, खैर। इसके बारे में कई दफा बातचीत हो चुकी है। बस मैं इसी जी तरफ जी तवज्जो दिलाना चाहता। जी जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने ये जो हिकायत इसमें बयान की है, उसने इस माना को बहुत मजीद जो है वो एलोबरेट कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अब जनाब इससे आगे हिकमत नंबर 64 पे तवज्जो फरमाएं। ये उसी पहले वाली हिकमत का तसलसल है। फरमाते हैं, मन लम यशकुर अन्याम फकद तारद लिज़वालिहा व मन शकरहा फकद क़य्यदहा बिइक़ालिहा। तो इसका मतलब ये है कि जो नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा नहीं करता, फकद तारद लिज़वालिहा, तो उसने उन नेमतों को जायल करने में अपना अमल किया, यानी उसने शुक्र नाशुक्री की वजह से उन नेमतों को जायल करवा दिया। वमन शकरहा फकद क़य्यदहा बिइक़ालिहा, और जिसने नेमतों पर शुक्र अदा किया तो उसने उन नेमतों को मजबूत रस्सी और बंधन से बांध दिया। तो इकाल रस्सी को कहते हैं, बंधन को कहते हैं। तो ये इसका तर्जुमा है कि जिसने नेमतों पर शुक्र अदा न किया उसने उनको जवाल के खतरे में डाल दिया, और जिसने नेमतों पर शुक्र अदा किया उसने उन नेमतों को मजबूत रस्सी से बांध दिया। मतलब यह है कि शुक्र करने से नेमतें बाकी रहती हैं और नाशुक्री करने से नेमतें जायल होना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है, आप फरमाया करते थे कि अगर तुम चाहते हो कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने तुम पर की हैं वो बाकी रहें तो फिर तुम शुक्र अदा किया करो, क्योंकि ये तो बजाते खुद आय करीमा का मफहूम है कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तो नाशुक्री से जवाले नेमत होता है और शुक्र नेमतों के लिए जंजीर है। इसी वजह से एक मशहूर कौल अरबी में किया जाता है कि अशुक्र क़ैदुन लिल मौजूद व सईदुन लिल मफकूद। ये जो शुक्र है वो मौजूद नेमतों के लिए कैद है और मफकूद नेमतों के लिए सैद और शिकार है। यानी जो आदमी शुक्र अदा करता है, अशुक्र क़ैदुन लिल मौजूद व सईदुन लिल मफकूद, तो फिर पहली नेमतें जो मौजूद हैं वो भी बाकी रहती हैं और मजीद भी अल्लाह ताला उस शुक्र की वजह से इंसान को अता फरमाता है। लेकिन शुक्र सिर्फ शुक्र कौली नहीं है कि इंसान बदअमली का शिकार रहे और जुबान से कहता रहे कि मैं शुक्र कर रहा हूँ, बल्कि शुक्र बिल जवारिह, इससे मुराद ये है कि वो अपने जवारे से, अपने आज़ा से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर अफ़आल और आमाल लाजिम किए हैं उनको अदा करे, तो यही शुक्र अदा होगा कि वो अपने जवारे से जिक्र कर रहा है, आज़ा के साथ शुक्र कर रहा है, सजदा कर रहा है, नमाज और नवाफिल पढ़ रहा है, तो यही उसका शुक्र
قولی کے ساتھ شکر عملی جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو جو لوگ صرف شکر قولی پہ اکتفا کرتے ہیں تو یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ عملی طور پہ بھی اس شکر کا اظہار کرے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرتے رہو اور ایمان لاؤ. یعنی ایمان کے ساتھ اگر شکر موجود رہے تو پھر تو عذاب اور گرفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے اس کو استفہام کی شکل میں ارشاد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتوں کو اللہ کے شکر کے ذریعے مقید کر لو اور ان کی ناشکری کر کے اپنے آپ سے انہیں دور نہ کرو، کیونکہ جب کوئی نعمت کسی قوم سے روٹ کر چلی جائے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ بالکل واضح اور ایک ایسا جو ہے وہ اٹل اصول ہے جو ہم سب کی زندگیوں میں رائج ہے. اللہ رب العزت نے اس کو نافذ فرمایا ہے کہ من لم یشکر النعم، جس نے شکر ادا نہ کیا تو اس نے اپنی نعمتوں کو زوال کے خطرے میں ڈال دیا کہ یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں گی. ومن شکرها فقد قیدها بعقالها، اور جس نے شکر ادا کیا تو اس نے ان نعمتوں کو باندھ لیا اور اپنے پاس ان کو ایک دوام کی طرف اسے لے گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرم فرماتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم حکمت نمبر 65 کو ملائیں گے، جس میں تقریباً مفہوم جو ہے وہ اسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. فرمایا خف من وجود احسان ہی الیکا ودوام اساءتک معه ان یکون ذلک استدراجا لک سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. یہاں کیا فرمایا؟ خف، یہ خاف یا خاف سے فعل امر ہے کہ تم ڈرو، من وجود احسان ہی الیک، اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ احسان کرتا رہے، ودوام اساءتک معه، اور تم ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتے رہو. یعنی اگر تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ تمہارے اوپر احسان کر رہا ہے اور تم نافرمانی کر رہے ہو تو پھر ڈرو اللہ رب العزت سے اس بات سے کہ ان یکون ذالک استدراجا لک، کہ یہ کہیں تمہارے لیے استدراج ہی نہ ہو. اور استدراج کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ اس کی بڑا راضی ہے اور اس کو بڑی نعمتیں فرما رہا ہے، اس کی گرفت نہیں فرما رہا، اور یہ جو اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے یہ در حقیقت اس کے لیے استدراج کے طور پہ گرفت ہو اور وہ اسے اپنے لیے نعمت سمجھ رہا ہو. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون کا یہی مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تباہی میں آ جائیں گے. تو یہ ایک تو ہے کہ بندے کو پتہ چلتا رہے کہ اب میرا رب مجھ سے ناراض ہے، تو جسے پتہ چل جائے وہ تو فوراً راضی کرنے کے لیے دوڑے گا، روئے گا، آنسو بہائے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، تو پھر تو اس کو جو ہے وہ اس کی توبہ مل جائے گی. لیکن اگر اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ناراضگی ہے اور وہ یہی سمجھے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو یہ استدراج تو بہت خوفناک انسان کے لیے گرفت ہوتی ہے کہ جب پانی پلوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور کوئی پچھتانے کا فائدہ بھی نہیں رہتا اور اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، تب جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں یہ جس کو سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ تو میرے اوپر گرفت تھی. تو یہاں فرمایا کہ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر مسلسل احسان ہونے اور اپنی طرف سے اس کی بارگاہ میں مسلسل نافرمانی سرزد ہونے کے باوجود اس کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جاؤ، بلکہ اس سے ڈر کے کہیں یہ تیرے لیے استدراج اور ڈھیل نہ ہو، کہ بتدریج تباہی کا سبب نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ ہم انہیں ایسے آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ استدراج ہے جو بذات خود ایک بہت بڑی گرفت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر ہوتی ہے. اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. انسان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کہ میں ہر روز شام کو انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہوئی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے، تو پھر وہ اس استدراج سے بچا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کا نامہ اعمال صاف ہوتا رہتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل میں رہتا ہے. تو یہاں
اللہ رب العزت کی قرآن حکیم کی بہت ساری آیات جو ہیں ان میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے بالکل نہیں چھوڑتا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ صوفیاء کرام میں سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اے ابن آدم جب تو دیکھے کہ تیرا رب تجھے مسلسل نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈر جا کے کہیں یہ تیرا آخری وقت نہ ہو یا کہیں یہ تیرے لیے پکڑ نہ ہو۔ تو اس استدراج سے ڈرنا اور ہمیشہ تائب ہوتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، یہی ایک بندے کے لیے خیر کا اور برکت کا راستہ ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ کر دیں۔ خف من وجود احسان ہی لے، ڈر اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا احسان تیرے اوپر ہو اور تو دوام اطاعت کما ہو، اور تو اس احسان کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرتا رہے۔ ان یکون ذالک استدراجا لک، کہ یہ تیرے لیے استدراج ہو، اس بات سے ڈر کہ یہ تیرے لیے استدراج ہو، کیونکہ استدراج یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہ چلے اور اسے ڈیل دی جا رہی ہو اور پھر اس کی گرفت ہو جائے۔ جی جناب، اس پہ قبلہ افتخار صاحب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی، میں اس سلسلے میں استاد مکرم حافظ احمد بخش صاحب کراچی میں حضور شیخ الاسلام سیالوی اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی محفل تھی، تو کھانا پیش کیا گیا تو پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب نے ادباً احتراماً وہ ڈونگا جو ہے اس سے سالن حضور شیخ الاسلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ تو حضور شیخ الاسلام سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا کہ جنگلی رہے ہو، یہ ڈونگا اس واسطے ہوندا ہے کہ آدمی اپنی مرضی اور طبیعت دے مطابق سالن پاوے۔ جی بات آئی گئی ہو گئی۔ جی رات کو دیر سے حضور سیالوی کا خادم دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آج جس درویش نے کھانا ڈالا تھا حضور سیالوی اسے یاد کروا۔ اللہ، اب تھرتھلی مچ گئی کہ بھئی کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کیوں حضور سیالوی نے بلایا ہے۔ حضور ضیاء الامت بھی پریشان ہو گئے، یہ بھی سارے۔ یہ کبھی پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب سے سنیے گا، تو جی وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو حضور شیخ الاسلام اپنے بستر سے اٹھ کر میرے قدموں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر بولے، ماں معاف کر دیو، ماں معاف کر دیو، میں تمہیں جنگلی کیا۔ یہ ہے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ، کہ سبحان حضور شیخ سبحان الاسلام نے سونے سے پہلے اپنا محاسبہ فرمایا۔ ان کے ذہن میں یہ ایک واقعہ آیا غلام ابن غلام کے بارے میں، اور وہ صرف ایک خوشطبی کی بات تھی، لیکن اس میں ایک پہلو تھا کہ جنگلی رہے ہو۔ اور پھر اس میں صرف معذرت نہیں، حافظ احمد بخش صاحب سے ذرا سنیے گا، اور پھر یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر آپ نے میرے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ ماں معاف کر دو۔ اللہ تو میں اکبر۔ اس سے آگے نہیں کچھ بیان کر سکتا۔ جی جی یہ تصوف جو ہے، تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، تو سبحان نے اللہ پی سبحان۔ کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت سا ہے تیرے میرے پینے میں۔ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان چیزوں کو بیان کرنے میں۔ سبحان جزاک اللہ اللہ۔ سبحان، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، یعنی اہل اللہ کا ادب اور محاسبہ اور ان کی کردار کی عظمت کا یہ واقعہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ قبلہ افتخار صاحب ساتھ ساتھ جو واقعات ارشاد فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہماری یہ جو الحکم العطائیہ کی مجالس ہیں یہ سج بھی جاتی ہیں، اور ان سے
اصل جو ایک صوفیاء کرام کی تعلیمات کا رنگ ہے وہ سامنے آتا ہے، تو بہت ہم خوش نصیب میرے ہیں لیے بھی وہ کہ تمام مناظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، سبحان جو اللہ۔ بیرا شریف اور پھر حضور شیخ الاسلام سیالوی، ان کی جو محبتیں، اور بس کبھی دل کرتا ہے کہ کوئی خاص محفل ہو تو اس میں ان دونوں ہستیوں کی آپس میں پیار محبت اور عشق کی داستانیں جو ہے، اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے اتنا ہی۔ جی، تو اب یہ جو حکمت نمبر 66 ہے، اس میں یہ جو استدراج ہے نا، اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے، بڑا کھول کے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں من جہل المرید ان یسیء الادب فتؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان هذا سوء ادب لقطع الامداد واوجب الابعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن الا منع المزيد وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن الا ان يخليك وما تريد۔ اب یہ جو حکمت ہے اس کے ترجمے کو بہت ہی دقت نظر سے آپ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں من جہل المرید، مرید کی یہ جہالت ہوتی ہے کہ ان یسیء الادب، یہ بعض لوگوں کی جو ایک حالت ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بے ادبی بھی کرتے ہیں، اور ادب جو چیزوں کا ہے، مقام کا ادب، چیزوں کا ادب، عبادات کا ادب، شخصیات کا ادب وہ نہیں کرتے۔ فتؤخر العقوبۃ عنہ، پھر ان کے اوپر جو عقوبت اور سزا ہے وہ ذرا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے مؤخر کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی فوری گرفت نہیں ہوتی۔ بے ادبی کرتے ہیں اور ان کی فوری گرفت نہیں ہوتی۔ فیقول، تو دل میں وہ کہتا ہے لو کان ھذا سوء ادب، کہ اگر یہ بے ادبی ہوتی لقطع الامداد، تو اللہ رب العزت مجھے جو ایک امداد مل رہی ہے خیر کی، برکت کی، توفیق، وہ مجھ سے منقطع کر لیتا۔ واوجب الابعاد، اور مجھے بارگاہ سے دور کر دیا جاتا۔ فقط یکتا، تو وہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر ہی اندر خوش ہوتا رہے کہ کیونکہ فوری میری گرفت نہیں ہوئی لہذا مجھے کچھ نہیں ہوا اور میں ٹھیک ہوں۔ تو آگے نتیجہ بتا رہے ہیں فقط یقطع المدد عنہ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مدد کو، اپنے کرم کو، اپنے فضل کو بندے سے روک دیتا ہے من حیث لا یشعر، جب کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ولو لم یکن الا منع المزید، ہاں یہ علامہ صاحب نے کیا لکھا، الا، یہ کدھر ہے جی، ہاں وہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لو لم یکن الا منع المزید، یعنی اگر اور کوئی مدد اللہ نہ بھی روکے تو یہی مدد روکنا کافی ہوتا ہے کہ جو مزید انعامات ہیں وہ اس پہ رک جاتا ہے۔ وقد یقام مقام البعد وهو لا يدري، اور کبھی کبھی اس کو دوری کے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ ولو لم یکن الا ان یخلیک، یہ یخلیہ کا ان کی وجہ سے ہو جائے گا، ان یخلیک وما ترید، تو اس میں اور کچھ نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری نفس کی خواہشات اور مصلحت پہ اکیلا چھوڑ دے، تو یہ بھی تو یہ سمجھ کے تیری گرفت ہو رہی ہے، یعنی اور کوئی گرفت نہ ہو تو یہ دو گرفت ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ وہ تجھے مزید انعامات دینا بند کر دے اور تجھے دور کھڑا کر دے، یعنی اپنی بارگاہ سے دور کر دے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ان یخلیک وما ترید، کہ جو تو چاہتا ہے وہ تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دے۔ پہلے تیری گرفت ہوتی تھی، تیری اصلاح ہوتی تھی، وہ تیری اصلاح بند ہو جائے اور تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا جائے کہ جو تو چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ انسان کے استدراج میں اس کو اس میں گرفت کر دی جاتی ہے۔ اب اس پوری صورت کو واضح کرنے کے لیے میں ایک حکایت جو ہمارے پرانے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں یہ سارا معنی واضح ہو جائے گا۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب تھے جنہیں
یہی غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ویسے ہی ہم نے آداب آداب کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو تھوڑی بہت انسان سے غلطی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی میں آ کے انہوں نے ایک دن کہا کہ چلیں آج میں بغیر وضو کے نماز پڑھا کے دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا دی تو ہونا کیا تھا، کچھ نہ ہوا، رزق بھی ملتا رہا، امامت پہ بھی بحال رہے۔ وہ ان کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا، تو وہ اندر ہی اندر خوش ہو گیا کہ کوئی نہیں مسئلہ اتنا بنتا، خیر ہے۔ تو جب یہ ایک نماز بے وضو پڑھائی، پھر اس کی ہمت بڑھ گئی، پھر اس نے اور نمازیں بے وضو پڑھانا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ جو وہ نوافل پڑھتا تھا اس میں کمی آ گئی، پھر آہستہ آہستہ جو وہ ذکر اذکار کرتا تھا اس میں کمی آ گئی کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ معمول کی باتیں ہیں۔ اور وہ جو ایک حیا اور شرم اس کی تھی، اس کا پردہ زائل ہوتا رہا، اور وہ اسی میں تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک صوفی بزرگ ان سے ملے، اور ان سے جب اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تو وہ اس کی مرض سمجھ گئے، اور انہوں نے اسے فرمایا کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ تجھے کچھ نہیں ہوتا، تجھے بہت کچھ ہو چکا ہے اور تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ تجھے کیا ہو چکا ہے۔ یہ تھوڑی گرفت اللہ تعالیٰ کی تیرے اوپر کہ اس نے تجھے طہارت سے معروم کر دیا ہے، جو پہلے ذکر تو کرتا تھا تجھے اس سے معروم کر دیا ہے، پہلے جو تجھے لذت مناجات حاصل تھی تجھے اس سے معروم کر دیا ہے۔ تو کہہ رہا ہے تجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تجھے تو بہت ساری نعمتوں سے معروم کر دیا گیا ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک آیت ہے کہ انسان کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بے ادبی کر کے بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، گرفت نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے بڑی گرفت یہی ہوتی ہے کہ اس سے سجدے کی تڑپ، رونے کی لذت، خلوت کی جو ایک لطافت ہے اس سے اسے معروم کر دیا جائے، اسے کئی کئی دن گزر جائیں اور قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل نہ ہو، کئی کئی دن گزر جائیں اس کی زبان پہ درود و سلام نہ آئے، اور وہ کھاتا پیتا سوتا اسی کو زندگی سمجھ لے۔ تو گرفت کی یہ بھی ایک بہت بڑی شکل ہے کہ انسان کو عبادات سے معروم کر دیا جائے، مناجات سے معروم کر دیا جائے۔ تو یہ استدراج کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ اب ایک دفعہ اس ترجمے کو دوبارہ پڑھیے گا۔ من جہل المرید ان یسیء الادب، یہ مرید کی جہالت میں سے ایک جہالت ہے کہ وہ بے ادبی کرے، فتؤخر العقوبۃ عنہ، اور پھر اس سے سزا کو مؤخر کر دیا جائے۔ تو وہ یہ کہے لو کان ھذا سوء ادب، کہ اگر یہ سوء ادب ہوتا لقطع الامداد واوجب الابعاد، اللہ تعالیٰ امداد کو مجھ سے منقطع کر دیتا اور مجھے بالکل دور کر دیتا، لیکن ظاہری طور پہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں فقد یقطع المدد، فقد یقطع المدد عنہ، یا یقطع المدد، یہ زیادہ بہتر ہے، فقد یقطع المدد عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان سے اپنی روحانی مدد کو روک دیتا ہے، من حیث لا یشعر، اس حیثیت سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ولو لم یکن الا منع المزید، اگرچہ امداد کا رکنا کچھ اور نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ مزید انعامات روک دیے جائیں، تو یہ بھی تو بہت بڑا ظلم ہے، اور یعنی اس کے لیے ایک بہت بڑی عقوبت ہے۔ فقد یقام مقام البعد وهو لا يدری، اور کبھی کبھی انسان کو دوری کے مقام پہ بھیج دیا جاتا ہے، یعنی اپنے کرم سے دور کر دیا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يُخَلِّيَكَ وَمَا تُرِيدُ، یہ دوری کچھ اور نہ ہو تو یہی کافی ہے کہ وہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے کہ تو جو مرضی ہے کرتا رہے۔ تو یہ انسان کو اس کی نفس کی خواہشات کے حوالے کر دینا، یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی باطنی سزا ہے جو اس کو ملی۔ جب راہ سلوک کا مسافر کسی گناہ، تکبر یا اپنے شیخ کی نافرمانی کے ذریعے بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ فوراً اس کا وظیفہ، اس کا رزق اور ظاہری نمازیں بند نہیں کرتا، تو وہ مرید مبتلا فریب ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک جا رہا ہوں۔ یہ اس کی جہالت ہے۔ باطنی امداد کا کٹنا ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اصلی سزا یہ ہے کہ بندہ جہاں تھا وہیں رک جائے، اور اس کے باطنی احوال اور ذوق عبادت اور معرفت کے درجات میں مزید اضافہ بند کر دیا جائے، یعنی اس کی باطنی ترقی رک جائے۔ تو یہ باطنی ترقی رک جانا یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے۔ مرید سمجھتا ہے کہ عمل جاری ہے، حالانکہ روح عمل سلب ہو چکی ہوتی۔ تو یہ اس حکمت کا مفہوم ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے جو حضور کی مسنون دعاؤں میں ہے، اور یہ ہمیں بھی مانگنی چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شؤونی کلھا. یا اللہ تو مجھے پلک جھپکنے کی دیر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، اور یا اللہ تو حی ہے، تو قیوم ہے، اور میں تیری بارگاہ سے استمداد کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں کہ میرے تمام امور میں میری دستگیری فرما اور مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور جو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو جاری رکھے اور توبہ نہ کرے تو یہ سیاہی دل پہ بڑھتی رہتی ہے، ظاہری طور پہ اسے احساس نہ بھی ہو تو حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ ابو علی الدقاق امام کشیری کے جو شیخ ہیں وہ فرماتے ہیں من کثرت سوء آدابہ فی السلوک، کہ سلوک میں جس کا سوء ادب بڑھ جاتا ہے، طرد عن الطریق من حیث لا یعلم، تو اسے اس روحانی راستے سے دھتکار دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں تصوف کی جن کو ایک باطنی سزا بھی کہا جاتا ہے، جس کو اس حکمت میں بیان کیا گیا ہے. جی جناب، مزید اس پہ علامہ صاحب یا کوئی اور دوست کوئی سوال یا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ٹائم ہو گیا جی؟ ہاں، ابھی ہم اس کو نا ایک حکمت کو ساتھ مزید ملائیں گے، 67 کو 67. فرماتے ہیں اذا رأیت عبدا اقامہ اللہ تعالی بوجود الاوراد وادامہ علیہا مع طول الامداد فلا تستحقرن ما منحہ مولاہ لانک لم تر علیہ سیم العارفین ولا بہجت المحبین فلولا وارد ما کان ورد. سبحان اللہ، سبحان. اذا رأیت عبدا، جب آپ کوئی ایسا بندہ دیکھیں، اقامہ اللہ تعالی بوجود الاوراد، جسے اللہ رب العزت نے اوراد و وظائف کی پابندی پر قائم کر رکھا ہے. یعنی آپ ایک ایسے بندے کو دیکھیں کہ جو نمازوں کے بعد کے ورد وظیفے اپنے ٹائم پہ پڑھتا ہے، اور اس کی نمازیں، اس کے نوافل، اس کی سنتیں، اس کے اوراد و وظائف اپنے وقت پہ جاری ہیں. وَأَدَامَهُ عَلَيْهَا مَعَ طُولِ الْإِمْدَادِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پہ دوام بخشا ہے اور مسلسل اس کی مدد فرمائی ہوئی ہے کہ اس میں ناغہ بھی نہیں ہے اور وہ اسی طرح چل رہا ہے. لیکن ہے وہ مستور الحال سا، یعنی وہ ظاہر نہیں ہے، وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، وہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بس وہ اپنے معاملات میں مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے. فلا تستحقرن ما منحہ مولا، بس کبھی بھی جو نعمتیں اس کے رب نے اسے دی ہیں اس میں اسے حقیر نہ جانو کہ یہ تو مسیتل ہے، یہ تو نمازی ہے، یہ تو ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے، یہ تو وظیفہ ہی کرتا رہتا ہے، یہ معمولی سا آدمی. فلا تستحقرن ما منحہ مولا، کہ جو اس کے مولا کریم نے اس کو انعامات بخشے ہیں اس کو تحقیر نہ جانو. لأنک لم تر علیہ سیم العارفین ولا بہجت المحبین، یعنی یہ تم دلیل نہ بناؤ کہ یہ تو معمولی سا آدمی ہے کیونکہ اس کے چہرے پر عارفین کی علامت نظر نہیں آ رہی اور محبین والی رونق نظر نہیں آ رہی. یعنی ظاہری طور پہ یہ لگے کہ یہ عارفین کی کوئی علامت یا محبین کا کوئی نور اور بہجت نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے اوراد و وظائف، اس کی نمازیں، اس کے معاملات مسلسل جاری و ساری ہیں. تو آپ کبھی بھی حقیر نہ جانے اس کے اس عبادات کو. فلولا وارد ما کان ورد، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے وارد ان کے دل پہ نہ آ رہا ہوتا، کرم نہ ہوتا، نور نہ مل رہا ہوتا، ما کان وردن، تو ان کی زبان پہ یہ ورد اور وظیفہ اور یہ عبادات بھی نہ ہوتی. یعنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو وہ یہ کرتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا ایسے کسی بندے کی طرف حقارت کی نظر سے مت دیکھو، بلکہ انہیں اپنے آپ سے 1000 دفعہ بہتر جانو
کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پابندی عطا کی ہے ان اولاد و وظائف پر، اور وہ ان معاملات میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اگر ان کے دل پہ انوار و تجلیات کا ورود نہ ہوتا تو یہ ورد بھی انہیں نصیب نہ ہوتا۔ یہ ورد ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انوار و تجلیات کا ورود بھی ہے، اگرچہ تجھے احساس نہیں ہو رہا تو یہ تیرے نظر کا قصور ہے، ورنہ کسی بندے کی یہی بہت بڑی کرامت ہے، اور یہی استقامت جو اسے نصیب ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ یہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کے ہے، اور جس کو یہ استقامت نصیب ہو جائے، وظیفے پر دوام حاصل ہو جائے، تو یہ غیبی امداد کی دلیل ہوا کرتی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں آخرت میں ثابت قدمی سے رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ کرے، تمہیں کیا خبر کہ وہ تم سے بہتر ہوں اور تم کر رہے ہو۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس حکمت کے تحت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن سے یہ مستنبط۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی دوام اگر ان کو نصیب ہے کسی عبادت پر تو یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ساتھ ہی حکمت نمبر 68 کو شامل کریں گے کہ قوم اقامہم الحق لخدمتہ قوم اختصہم، یہ اس پہ جو حمزہ ڈالا نا یہ اختصہم بمحبتہ، کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ اب یہ محظورا تا کے ساتھ جو بولتا ہے یہ نہیں، بلکہ اس میں الف ہونا چاہیے آخر میں، یہ لکھنے میں کچھ مسٹیکس۔ قوم اقامہم الحق لخدمتہ، ایک گروہ اللہ کے بندوں کا وہ ہے جسے اللہ نے اپنی خدمت کے لیے کھڑا کیا ہے اور مخصوص فرمایا، اور ایک قوم وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے، خاص فرما لیا، اور آگے قرآن کی آیت لکھ دی کہ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی ہم فیض دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم فیض دے رہے ہیں، اپنے آپ کے رب کی عطا ان دونوں پہ ہو رہی ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا ممنوع نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں اہل خدمت اور اہل محبت کا فرق بیان ہو رہا ہے۔ اہل خدمت کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مرید کا رنگ غالب کر دیا، یہ اہل خدمت ہے۔ قوم اقامہم الحق لخدمتہ، یہ مرید ہیں، خدام ہیں، انہیں احکام شرعیہ، ظاہری عبادات اور خلق خدا کی خدمت، علم کی ترویج اور دیگر نیک کاموں میں مصروف کر دیا گیا ہے، اور ان کا انگ انگ اللہ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اور قوم اختصہم بمحبتہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے مراد بنا لیا ہے۔ پہلے والے مرید ہیں اور یہ کیا ہے؟ مراد ہے، اور مراد سے مراد ہے کہ ان کا ظاہر تو شریعت کے مطابق ہوتا ہی ہے، مگر ان کا باطن مکمل طور پر اللہ کی محبت، معرفت اور مشاہدہ کے اسرار میں غرق ہوتا ہے، وہ اللہ کی صفات جمال کے آئینے بن جاتے ہیں۔ یعنی پہلے وہ ہیں جو اہل خدمت ہیں، اور دوسرے ہیں جنہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے مراد بنا لیا اور محبوبیت کا مقام عطا کر دیا۔ تو چاہے پہلے اہل خدمت ہوں یا دوسرے اہل محبت ہوں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ سب دونوں جو گروہ ہیں یہ اپنی توفیق اور مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے۔ خادم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بہت عمل کر رہا ہے اس لیے برتر ہے، اور اہل محبت کو، خادم کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دونوں اپنے اپنے دائرے میں اللہ کی عطا کے محتاج ہیں۔ ہر انسان کا ایک خاص مقام اور وظیفہ ہے جسے اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، اصل کامیابی اس مقام پر وفاداری سے قائم رہنے میں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جس جگہ اللہ نے آپ کو قائم کیا ہے وہیں قائم رہیں، اور اس کے اوپر آپ ڈٹے رہیں جو مقام، جس مقام میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ یہ اس میں اصل میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں سورہ الفاتر کے اندر آیت نمبر 32 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وارثوں کی 3 قسموں کو بیان کیا، الذین یرثون الفردوس، تو اس میں فرمایا
کہ ان میں سے کوئی تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، تو کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، کوئی میانہ رو ہیں، اور کوئی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو جس جس درجے میں کوئی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو نوازا جا رہا ہے، اس پہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، لہذا ہر ایک جس جس مقام میں ہے وہ اس کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھتا رہے۔ تو اس میں مختلف مدارج جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اہل تصوف اور اہل محبت کے۔ تو یہاں تک آج ہم رک جائیں گے۔ الحکمہ الثامنہ والستون تک ہم نے پڑھا ہے، آگے دیکھیے کیا ہے اس کے بعد شاکر صاحب۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ جو آگے حکمت نمبر 69 ہے اس سے ہم کل آغاز کریں گے۔ تو آخر میں کوئی کمنٹس اگر ہوں کسی دوست کی طرف سے تو وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس پہ اختتام کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک تو آج تعداد تھوڑی کم ہے دوستوں کو جو نہیں آئے، ان کو آپ ذرا بھیجیں ان کی حاضری۔